بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہے اور اس میں حجاج کرام حج کے لیے تیاری کرتے ہیں، حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک عمل کیا جاتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت آسمان کے بند دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر کوئی رزق کے لیے پریشان ہو، رزق کی تنگی ہو اور در بدر پھر رہا ہو اور پریشان حال ہو، تو اس کے لیے یہ ایک قیمتی تحفہ ہے ذوالحجہ کے مہینے میں۔ ویسے تو ذوالحجہ کے مہینے بہت برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اتنے انوارات برستے ہیں، جیسے بارش برستی ہے اس طرح اللہ رب العزت کے رحمتیں اور برکتیں برستے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے نعمتیں ہم حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے نعمتیں ہم کھاتے ہیں، لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر کی وجہ سے اللہ رب العزت نعمتوں میں اور بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم لوگ شکر ادا کرو گے تو میں آپ لوگوں کی نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا۔ تو شکر کی وجہ سے اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور شکر صرف زبان کے چند کلمات کا نام نہیں ہے کہ آپ زبان سے شکریہ کی کلمات کہیں بس یہ کافی ہے۔ ہاں، زبان کے ذریعے سے بھی شکر ادا ہو سکتا ہے کہ آپ کھانا کھائے تو اس کے بعد آپ اللہ کی تعریف بیان کر لیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت آپ کو اچھی صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ کی صحت میں کوئی بیماری نہ ہو، جسم میں کوئی مرض نہ ہو، تو بھی آپ شکر کی کلمات کہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت آپ کو اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے تو آپ شکر کی کلمات کہے، اللہ کی تعریف بیان کر لے، 2 رکعت نفل پڑھ لے، تو اس سے بھی شکر ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ شکر ایک تو زبان کی چند کلمات کا نام بھی ہے، اور شکر اس طرح بھی ادا کی جاتی ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی نہ کر لیں، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے آپ رک جائے۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان میں آپ مداخلت نہ کر لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آپ بدنظری نہ کر لیں، آپ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولے، آپ زبان کو قابو میں رکھیں۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت فرمائی تھی وہ یہ تھی کف علیک لسانک، کہ اپنی زبان کی حفاظت کر لو۔ اور اس زبان کی وجہ سے انسان چند کلمات اس زبان سے ایسے نکال دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے جو جہنم میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے انسان اس زبان کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے، جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے انسان جب رک جائے، اپنے اعضاء کو قابو میں رکھے، تو یہ بھی شکر اس طرح ادا کی جاتی ہے۔ تو شکر صرف زبان کے چند کلمات کا نام نہیں ہے، بلکہ شکر یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو اللہ کے نافرمانی سے روک دے۔ تو شکر کی وجہ سے اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العزت نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ان سے کئی نعمتیں اللہ رب العزت چھین لیتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہ نعمتیں کیسے اللہ رب العزت لیتے ہیں، کیسے چھین لیتے ہیں مجھ سے یہ نعمتیں۔ تو یاد رکھنا، بعض نعمتیں اللہ رب العزت خفیہ طور پہ انسان سے چھین لیتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے میرے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی ہے، میرے نعمتیں بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھنا، آپ کو احساس نہیں ہوگا، آپ کو علم نہیں ہوگا، لیکن ادھر سے اللہ رب العزت آپ سے نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں مَن یعمل سوءًا یجزا بہ، جو بھی گناہ کرے گا
اس کا جزا، اس کا سزا اسے ملے گا۔ تو اللہ رب العزت ضرور بالضرور جو بھی نافرمانی کرتا ہے اس کا سزا وہ ضرور بھگتے گا۔ تو یاد رکھنا، اللہ رب العزت گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ تو ذی القعدہ کا مہینہ بہت برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک عمل کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت رزق کے ایسے بند دروازے کھول دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ یہ نعمتیں اور یہ مال، یہ دولت کہاں سے آ رہا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ عمل آپ پابندی سے کریں اور ناغہ نہ کریں، کیونکہ قرآنی اعمال جتنی بھی ہے وہ یقینی ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بھی فرمایا ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ تو یاد رکھنا، اس عمل کو آپ نے پابندی سے کرنا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینہ جب شروع ہو جائے تو اس دن سے آپ نے یہ عمل پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ پھر شکر ادا کر لیں اور اللہ کی حمد بیان کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اور بھی رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور عمل یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 100 مرتبہ صبح بھی اور شام بھی یہ آیت پڑھنی ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ 100 مرتبہ آپ نے صبح کے وقت اور 100 مرتبہ شام کے وقت آپ نے یہ کلمات، یہ آیت پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اپنے جسم پہ دم کرنی، اپنے گھر میں پھونک دینا ہے اور اللہ سے سوال کرنا ہے کہ اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اور اس آیت کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے 3 دفعہ۔ تو انشاءاللہ یہ عمل جب آپ ذی الحجہ کے مہینے میں کریں گے، اللہ رب العزت غیب سے آپ کے لیے دروازے کھول دیں گے اور آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کے بارے میں آپ لوگوں کو علم ہو چکا ہوگا، لہٰذا اس عمل کو آپ لوگوں نے پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔